صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ کا طریقہ اب آپ پوچھتے ہیں، مختصر یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ احرام یہ شرط ہے عمرے کہ احرام کی حالت کے اندر ہونا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ طواف یہ رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے یہ کریں کہ پاکستان میں چاہے لاہور سے ہی باندھ لیں، کیونکہ عموماً جدہ میں فلائٹیں جاتی ہیں، تو اگرچہ جہاز میں بھی سہولت ہوتی ہے لیکن لاہور سے احرام باندھ لیا جائے، اور پھر جب حدود حرم میں داخل ہو تو تلبیہ پڑھ کے احرام کی نیت کر لی جائے۔ اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب جا کے دوسرے نمبر پہ کام یہ کرنا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ بیت اللہ کا طواف مکمل ہو گیا تو عمرہ ہو گیا، کہ اگر صحیح وغیرہ نہیں بھی کسی وجہ سے کر پاتا تو دم تو لازم آئے گا لیکن عمرہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے ظاہر ہے ان کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کی جائے گی، اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد 7 چکر ہیں، صفا سے شروع ہوں گے اور مروہ پہ جا کے یہ 7واں چکر مکمل ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے حلق یا قصر کروانا، یعنی بالوں کو کٹوانا یا سر کو منڈانا۔ اور لازم نہیں ہے کہ کسی سے کروایا جائے، یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ اسطرے کے ساتھ یا سیفٹی کے ساتھ یا مشین کے ساتھ اپنے بالوں کو تراش لیتا ہے، اس کے بعد احرام کھول دیتا ہے، غسل کر کے عام کپڑے پہن لے، تو اب عمرہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے حلق و قصر نہیں کیا تھا، اگر 12 گھنٹے کے اندر اندر یاد آ گیا ہے تو پھر تو صدقہ کر دے، ورنہ بصورت دیگر جو ہے وہ دم بھی لازم آئے گا۔ یہ عمرے کا مختصر طریقہ ہے اور ہے کہ اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اسی طرح اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے تو حدود حرم سے باہر جانا پڑے گا، وہاں سے احرام باندھ کے پھر آنا پڑے گا۔ مرد کا احرام 2 انسلی چادریں ہوتی ہیں اور عورت کا احرام اس کے اپنے کپڑے ہی ہوتے ہیں۔ اس میں چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا، سر کو مرد ننگا رکھیں گے، عورتیں تو سر کو ظاہر ڈھانپیں گی کہ سطر کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ بھی، یعنی کہ کینچی چپل وغیرہ بندہ پہن لے۔ اس کے بعد جو ہے جب عمرہ مکمل کر لیا ہے تو اب دوسرے جوتے بھی پہنے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔